بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاننا چاہیے کہ اسلام نے سال بھر میں عید کے صرف 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، اور ان دونوں عیدوں کو ایسی اجتماعی عبادت کا صلہ قرار دیا ہے جو ہر سال انجام پاتی ہے۔ اس لیے ان عبادات کے بعد ہر سال یہ عید کے دن بھی آتے رہتے ہیں۔ عید الفطر تو رمضان المبارک کی عبادات فاضلہ، صوم و صلاۃ وغیرہ کی انجام دہی کے لیے توفیق الہی کے عطا ہونے پر اظہار تشکر و مسرت کے طور پر ادا کی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ یہ اس وقت ادا کی جاتی ہے جب مسلمان عالم اسلام کی ایک عظیم الشان اجتماعی عبادت یعنی حج کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عبادت کے اختتام اور انجام پانے کی خوشی کوئی دنیاوی خوشی نہیں جس کا اظہار دنیاوی رسم و رواج کے مطابق کر لیا جائے، یہ ایک دینی خوشی ہے۔ اس کے اظہار کا طریقہ بھی دینی ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے ان دونوں عیدوں میں اظہار مسرت اور خوشی منانے کا اسلامی طریقہ یہ قرار پایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا جائے اور بطور شکر کے عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور عید الاضحیٰ میں بارگاہ خدا بندی میں قربانی پیش کی جائے، اور اپنے خالق کی کبریائی اور عظمت اور توحید کے نعرے بلند کیے جائیں، عیدگاہ میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر سجدہ ریز ہو جائے۔ اس طرح اپنے مالک کی توفیق و عنایات کا شکر ادا کیا جائے۔ اس اسلامی طریقے پر عید کا طبعی اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنی مسرت اور خوشی کے اظہار میں بے لگام ہو کر نفسانی خواہشات کے تابع پڑنے سے باز رہے۔ دوسری قوموں کی طرح اس دن میں عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ کرنے اور لذت و سرور میں بدمست ہو کر خدا فراموشی سے پرہیز اجتناب کریں۔ مقصد یہ ہے کہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے ہنود، یہود اور عیسائیوں وغیرہ اقوام عالم کے قومی تہواروں کی طرح کوئی تہوار نہیں ہے، نہ ایک دفعہ پیش آنے والے کسی تاریخی واقعے کی یادگار کے طور پر ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے، جیسا کہ عموماً دوسری قوموں کے تہوار ایسے ہی واقعات تاریخیہ کی یادگار ہوتے ہیں، بلکہ یہ دن مسلمانوں کی عبادت کا ہے۔ اس کو منانے کے لیے خاص شان وصف کی عبادت نماز کو مقرر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو مسلمان اس دن میں عمدہ لباس پہنتا اور ظاہری ذبائش آرائش کرتا ہے، اس کا مقصد اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عیدگاہ میں پہنچ کر شکرانے کے طور پر عبادت کا ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس کی ساری زینت و آرائش کی غرض بھی ایک عبادت کی تکمیل اور اس کو عمدہ طریقے پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ کہ افسوس کہ ہم دوسری قوموں کی نقالی میں آ کر رفتہ رفتہ عید کے اس اسلامی تصور اور اس کے حقیقی مقصد کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی عید کو ایک قومی تہوار، محض کھیل تماشا، تھیٹر اور سنیما بینی کا دیکھنے کا دن سمجھ لیا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس کو اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق منانے لگے ہیں، یہاں تک کہ بعض جگہ تو عبادت کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہوئے واپسی میں ڈھول وغیرہ لے جاتے ہیں۔ اس کو اظہار خوشی کا جائز طریقہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ طریقہ بالکل غیر اسلامی اور روح عبادت کے خلاف ہے۔
دوسری قوموں کے تہواروں اور رسومات میں سے تو ایسے طریقے ہوتے ہیں، مگر جس اسلامی عید کے منانے کا حکم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس عید میں کھیل تماشا اور ڈھول تماشے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ فکر سے کام لیا جائے تو عید کے اس اسلامی جشن مسرت میں تو قدم قدم پر احساس لایا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کا ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ عید کے دن سنت کے مطابق غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا، عیدگاہ میں راستے میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کرنا کہ راستے میں آتے جاتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہے، یہ کہتے ہوئے جانا۔ پھر دوگانہ نماز میں عام نمازوں سے 6 مرتبہ زیادہ اللہ اکبر سے اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا، اظہار خوشی کے اس اسلامی طریقے پر عمل کرنے کے بعد کیا کسی ہوش مند انسان کے لیے یہ بات رہ جاتی ہے کہ وہ عیش و نشاط اور کھیل تماشے کی مجلسوں میں شریک ہو کر خدا فراموشی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ یہاں سے پڑھ کے سنا دوں۔ نماز عید الاضحیٰ کے احکام۔ عید اور بقرہ عید کی نماز شہر اور قصبے اور اس بڑے گاؤں کے لوگوں پر واجب ہے جو قصبے کے مشابہ ہو۔ جس طرح جمعہ چھوٹے گاؤں میں جائز نہیں، اسی طرح عیدین کی نماز بھی جائز نہیں، اس لیے چھوٹے گاؤں میں ہرگز نہ پڑھی جائے۔ اور بقرہ عید کے روز سنت یہی ہے کہ نماز عید سے پہلے کچھ کھائے پیے نہیں۔ جو لوگ قربانی کریں ان کے لیے یہ مسنون ہے کہ نماز کے بعد بھی نہ کھاویں، بلکہ قربانی کے بعد اپنی قربانی میں سے کھاویں۔ اور کوئی عذر درپیش ہو، جیسے مثلا کوئی بعض شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے ذرا انتظار کرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی مجبوری ہو تو عذر ہو تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مسنون عمل ہے۔ اگر کوئی عمل کر سکے تو ثواب ہے، اور کوئی مجبوری کی وجہ سے کوئی عذر کی وجہ سے عمل کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ نماز سے بیشتر غسل اور مسواک کر کے اپنے موجودہ کپڑوں میں سے عمدہ ترین کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ جہاں تک ہو سکے جلدی عیدگاہ میں پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو پیدل جاویں، اگر کوئی قریب ہو عیدگاہ تو پیدل چلے جاؤ، اگر دور ہو تو پھر سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور خوشبو لگائیں جہاں تک ہو سکے، اور باواز بلند تکبیر کہتے رہیں۔ تکبیر وہی ہے جو ایام تشریق میں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھیں۔ بعض فقہا نے اس کو واجب کہا ہے۔ خطبے کے وقت اسی طرح صف بستہ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ اکثر لوگ خطبہ نہیں سنتے، وہ برا کرتے ہیں، ترک سنت متوارثہ کے وبال میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اور عید کے بعد خطبہ سننا چاہیے خاموشی سے۔ جو لوگ خطبے کے وقت بولتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت چپ رہنا واجب ہے، پر جب واپس ہوں تو جس راستے سے گئے تھے اس راستے سے نہ آئیں، بلکہ دوسرے راستے سے لوٹیں۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو بہرحال راستہ بدل لیا جائے۔ واپسی میں اگر کسی چیز پر سوار ہو جائیں تو مذائقہ نہیں۔ بعض جگہ دستور ہے کہ عیدگاہ میں مرد نماز کو جاتے ہیں تو عورتیں جمع ہو کر اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھتی ہیں،
پھر بعض جگہ تو جماعت کرتی ہیں، بعض جگہ تنہا پڑھتی ہیں، حالانکہ دونوں جگہ کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ نماز عید سے قبل نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ جماعت ہونے سے زیادہ کراہت ہو جاتی ہے، کیونکہ عورتوں کی جماعت بھی مکروہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ اللہم بذلالک مبارک اشاف فصلی لربک وانحر، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ حکم امت کو بھی شامل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہونے کی کوئی یہاں دلیل نہیں ہے، بلکہ عام ہونے کی دلیل موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس حدیث شریف سے کس قدر ناراضگی معلوم ہوتی ہے ان سے جو کہ باوجود واجب ہونے کے ترک کرتے ہیں۔ اس کو وہ لوگ سن کر بھی بیدار نہ ہوں گے، یا اس کو وہ لوگ سن کر ہی بیدار نہ ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر، یعنی گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، سب پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی بڑی محترم بشان عبادت ہے جو کہ سب امتوں کے لیے مشہور رہی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہیمۃ الانعام جو اس آیت میں آیا ہے، اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس کا ترجمہ ہو سکے، اس لیے جن جن چوپاہوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے ان سب کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ گائے کے حکم میں بھینس بھی ہے اور دمبا بھیڑ کی قسم ہے، بس قربانی 12 چیزوں کی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، مینڈا، دمبا، دمبی، ان کے سوا کسی کی قربانی جائز ہے۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے۔ ان کی قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دین کی رفعت ظاہر ہوتی ہے۔ اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں، مثلا دنیاوی فائدے، کھانا کھلانا، اور اخروی فائدہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کو تمہارے زیر حکم کر دیا ہے تاکہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی برتری بیان کرو تو اس نے تم کو یہ توفیق دی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وبشر المحسنین۔ فائدہ اخلاص کے یہ معنی ہے کہ خاص حق تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اس سے ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو، کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔
اور زید بن ارقم سے روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا اگر اون والا جانور یعنی بھیڑ اور دمبا ہو تو آپ نے فرمایا ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ بکری وغیرہ کی قربانی کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے پیروکار شمار کیے گئے، جنہوں نے اپنے اس پیارے پہلوٹے بچے کو قربان کیا تھا، جو قربان کرنے کی نیت کر لی تھی، جو بڑھاپے میں بڑی تمناؤں کے بعد نصیب ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہے، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیرے میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا یا رسول اللہ یہ ثواب کیا خاص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ خاص کیے جائیں، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر سب کے لیے ہے، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل رسول کے لیے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام مسلمانوں کے لیے سب کو یہی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو کر اور اپنی قربانی میں ثواب ہے، اس کا دل خوش ہو کر اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو تو وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جاتی ہے۔ ابو طلحہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کے ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنا تھا، نہ یہ کہ قربانی سب کی طرف سے اس طرح ہو گئی کہ اب کسی کے ذمہ یہ مطلب ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبئی قربانی اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، لیکن مراد اس سے ثواب ہے، یعنی پوری امت، باقی امت میں سے جن کے اوپر قربانی واجب ہو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کریں گے۔ اور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں امت کو یاد رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھیں، ایک حصہ بھی آپ کی طرف سے نہ کر دیا کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربت ہیں۔ العاقل بالغ
مرد عورت مسلمان مقیم جس کے پاس بقدر نصاب چاندی ہے یا روزمرہ کی حاجت ضروریہ سے زائد اتنی ہی مالیے کا اسباب سامان ہو روزمرہ کی، اس پر واجب ہے اپنی طرف سے قربانی کرے۔ پھر پڑھ دوں کہ ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان مقیم ہے جو سفر میں نہ ہو، مقیم ہو یعنی اپنے گھر میں ہو، جس کے پاس بقدر نصاب چاندی، بقدر نصاب چاندی کے نصاب کے بقدر آئے کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی؟ 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ 1 تولہ کتنا ہے تقریباً؟ ہاں 82,000 کے آس پاس۔ بہرحال مزید آپ ذرا معلوم بھی کر سکتے ہیں تمہارے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر یاد 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر 52.5 تولہ چاندی نصاب چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے بقدر ہے، بقدر حاجت ضروریہ اپنی ضروری حاجتیں، گھر کا جو ضروری خرچہ ہے وہ نکال کر یار کریں، جو روزمرہ خرچہ ہوتا ہے، ضروری خرچہ جو درمیانہ خرچہ ہوتا ہے وہ نکال کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بالخصوص ہیں مسورات ہیں جن کے پاس زیور موجود، میرے حضرت فرمانے لگے جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو اور 1 روپیہ نقدی ہو، عموماً ہوتا ہی ہے، تو ان کے پاس چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے قیمت کے اعتبار سے، ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، الگ قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ نیت تو پوری ہو، اپنی طرف سے کوشش پوری ہو، یار اپنا کوئی عذر پیش آ جائے وہ تو خیر اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ اور مسائل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ برکتوں سے کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ، کچھ اور مسائل بھی کوئی پیش آ جائے وہی پھر پوچھتے رہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ مسائل اور بھی ہیں مزید، انشاءاللہ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے نیک مفتیان کرام ان سے پوچھ لیا ہے مسئلہ۔ اللہ اپنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھ کر دیتا ہوں، میں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، وہاں ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے، قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے، کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع خوشی کا موقع، اور نمازوں میں ایک تکبیر اور نمازوں میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ ایک مرتبہ کہی اللہ اکبر اور نماز شروع ہو گئی، اور نمازوں میں ایک بار اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں، یار بعض ائمہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تکبیریں ہیں، یار اللہ تعالیٰ
عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں. ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور تیمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی نیک کتاب سے پڑھ کر میں ابھی سنا رہا تھا، حضرت مفتی عبدالشکور تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو. خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے. بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے فیہا سور مرفوعہ کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے. جنتی کرسیاں کیسی ہیں؟ یہ پوری دنیا کے بادشاہوں کی کرسیاں اکٹھی کر لی جائیں، جنت کی ایک کرسی کے 1 9 کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے. اللہ میاں کی سب باتیں حقیقت ہیں. یہ باہر نکلے ہیں آپ کو، باہر یہ دن کے 12-1-2 بجے یہ جس طرح سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طرح آپ کو سورج کی روشنی پر یقین، اس سے بڑھ کر رب کے فرمان پر یقین کیا. بھائی کہنے لگے تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہے یار دنیا، یہ بہت جلدی آگے پیچھے ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہیرا پھیری سے بچا کرے. اللہ تعالیٰ کسی ہے میرے حضرت جامع شریف فرمائے لگے، نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے اللہ تعالیٰ دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا کر لیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وفر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما آ جاتے ہیں. مجھے اندازہ ہے گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنے ہمارے بزرگ تھے، ان کے گھر میں جب فقرا ہو رہے گھر میں کوئی ایسی انہوں نے اسلام، جب گھر میں فاقہ آتا تو بچے آپس میں کہتے ہیں کیا شیخ جی آئے ہوئے گھر میں، شیخ جی آئے ہوئے، شیخ جی آئے کیا شیخ گھر میں آج فقر فاقہ یار. اللہ تعالیٰ وہ بچے یوں اپنے بچوں کا بھی یوں الحمدللہ انہوں نے نیک ان کی نیک تربیت فرما رکھیا. اللہ تعالیٰ روزی کا کوئی بھی ہیرا وسیلہ گھبرائے. ارے کرتا رہتا ہوں کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ سے عافیت مانگے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ فیہا سور مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے رہے. اے بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو پر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے. فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے وہ فرما رہے ہیں. رب کی پیاری ذات فرما رہی ہے. اس کتاب میں فرما رہی ہے جس کے شروع میں لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاد رکھنا یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں ایک ذرے کا شک نہیں ہے. قرآن پاک کا ایک ایک حرف برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر، اور کبھی حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات آ جاتے ہیں، لیکن حالات اللہ میاں اپنے قریب کرنے کے ہی لاتے ہیں، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے ہی لاتے ہیں نام میں۔ اللہ تعالیٰ حالات میں خوش بختی یہ ہے، پریشانی تکالیف میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ جھولی پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس سمجھو یہ حالات بھی پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور آپ کی پتہ نہیں کتنی خوش بختی کا بہانہ بن رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنے ایمان پہ دین پہ قائم رکھے۔ آمین آمین وآخر دعوانا۔